اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبح آزادی۔ سنو اے ساکنان بزم گیتی، صدا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ صدر عالی مرتبت واجب اللہ احترام اساتذہ اور عزیز طالب علم ساتھیوں، میرے لیے نہایت مسرت اور افتخار کا مقام ہے کہ مجھے آپ جیسے صاحبان علم و بصیرت کے سامنے ایک اہم موضوع پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے۔ میں محدود وقت میں صبح آزادی کے حوالے سے چند مروزات پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ ان مروزات کو نہایت توجہ اور دلچسپی سے سماعت فرمائیں گے۔ صدر عالی وقار قادر مطلق نے ہر ذی روح کو آزادی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ فضا کی وسطوں میں مہ پرواز پرندے اپنی مرضی سے اڑانے بڑھتے ہیں، دریاؤں کا پانی اپنی مرضی سے روانی پر مائل ہے۔ فرت بخش ہوائیں اس لیے دل فریب ہیں کہ ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ آزادی کی یہ نعمت جہاں دوسرے عناصر فطرت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ نوع انسان کے لیے ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا شمار اقوام عالم کے آزاد اقوام میں ہوتا ہے۔ آج 14 اگست ہے۔ ہماری ملی تاریخ میں اس دن کو یوم آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر سال اس روز کی آمد پر ہم اپنی آزادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ یہ دن ہماری آزادی، حریت اور استقلال کا پیغام بر ہے۔ آج اس دن کی آمد پر میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کراچی کے نیلگو پانیوں سے لے کر درہ خنجراب کی بلندیوں تک اور واغہ بارڈر سے لے کر تفتان کی سرحدوں تک ایک جشن کا سماں ہے۔ ہر مرد و زن، چھوٹے بڑے، بزرگ و بچے کے چہرے پر مسرت محو رقص ہے۔ صدر ذی وقار، مسرت سے لبریز ان لمحات کا تقاضا ہے کہ اپنی داستان آزادی کے چند ابواب پر نظر ڈالی جائے۔ آج ان لوگوں کی اکثریت دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ شاید چند لوگ باقی ہوں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا تھا۔ دوستو، ہماری آزادی کی داستان بڑی خون آلود ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ آزادی کی یہ دولت ہمیں تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی تھی۔ حصول آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے بے شمار جانی اور مالی قربانیاں دی تھیں۔ آزادی کے متوالوں نے اپنے خون کی روشنائی سے انمٹ داستانیں رقم کی تھیں۔ بقول شاعر، لکھا ہے ہم نے اپنے شہیدوں کے خون سے، مقتل کی داستان کا عنوان زندگی۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں ان شہدائے ملت کو کہ جنہوں نے خندائے پیشانی سے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو دشمنان قوم کی چیرہ دستیوں کا نشانہ بنے تھے۔ ہم سلام خلوص پیش کرتے ہیں ان نوخیز جوانیوں کو جنہوں نے ناموس عفت و عصمت کے لیے خود کو راوی کی طغیانیوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم اپنے شہداء کے ہونٹوں پر جاری ان کلمات کو فراموش نہیں کر سکتے جو انہوں نے اپنی جان افرین کے سپرد کرتے وقت ادا کیے تھے۔ ہمیں موت اس لیے قبول ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ واجب اللہ احترام اساتذہ ہمیں بابائے قوم اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی شبانہ روز محنت کا ثمر ہم نے پاکستان کی صورت میں حاصل کیا۔ آج کا دن خود احتسابی کا دن بھی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم اپنے قائد کی عطا کردہ امانت کی پاسداری کر پائیں گے؟ اس نے تو دکھتے رحلت میں فرمایا تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ قائد نے تو یہ تنبیہ بھی کی تھی کہ حفظ آزادی کے حوالے سے غفلت کا شکار نہ ہو جانا، کیونکہ آزادی حاصل کرنے سے آزادی کو برقرار رکھنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم بابائے قوم کے جذبات کی پاسداری نہیں کر سکے۔ بلا شبہ ہم سے تساہل سرزد ہوا ہے۔ ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں آویزاں قائد کی تصویر کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی شبانہ روز کی محنت سے حاصل کردہ وطن عزیز کا ایک بازو کھو چکے ہیں۔ آج کی نوجوان نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حصول پاکستان کی دعویدار مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکے میں رکھی گئی تھی۔
قائدین آزادی کی پہلی صف میں بنگالی زماں پیش تھے جن کی خدمات ہم فراموش کر چکے ہیں، اگرچہ جغرافیائی حدود الگ الگ ہو چکی ہیں، مگر یاد رہے ہمارے دل آج بھی ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم ان کی قربانیوں، شفقتوں، نوازشوں کو لوہے قلم سے مٹا نہیں سکتے، وہ آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں۔ ان کی مفارقت ہمیں آج بھی تنگ کرتی ہے۔ ان کی یاد میں یہ اشعار پاکستان کی ہر زبان پر جاری ہیں۔ وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کے راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے۔ ہم اور آپ بوجھ ہیں زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ ہمیں اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے قائد کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے۔ ہمیں قائدین آزادی ذاتی اغراض کی خاطر وطن عزیز کی حرمت کو پامال کرتے رہے ہیں۔ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے ناموس وطن کو ہمیشہ داؤ پر لگایا ہے۔ ہماری ناکامیوں کا گراف ہماری کامیابیوں سے کہیں بلند ہے۔ مسند اقتدار پر براجمان طاقتوں کی خدمت میں عرض ہے، جن کو بے وقت مرات نے بخشا ہے جنوں، ان پر کچھ قید شرافت بھی لگا دی جائے۔ ایک مصور نے جو بخشی ہے امانت کی طرح، کیا یہ لازم ہے وہ تصویر مٹا دی جائے؟ صدر اعلی مرتبہ، یقیناً ہماری صفوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں